السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک موقع پر خاص طور پہ کچھ ایسے موضوعات جو سلیکٹ جو موضوعات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ممتاز اسلامی جو اسکالر ہے ہمارے شرف الدین الیاس شرف الدین صاحب سے کئی ایک موضوعات پہ بات چیت ہوتی رہتی، چونکہ یہ ان کا خاصہ ہے کہ وہ بے باک طریقے سے اپنی بات رکھتے ہیں۔ حالیہ عرصے کے اندر ایک وسیم رضوی نام کی جو شخص ہے، اس جانب سے جو ہے کچھ اعتراضات پی آئی ایل جو ہے نا داخل کی گئی تھی، اس تعلق سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے اسلامک اسکالر الیاس شرف الدین سے کہ اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ASG نیوز کی طرف سے میں یہ دعا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو سیکنڈ ویو آ رہی ہے کورونا وائرس کی، اس سے پورے ہندوستانیوں کی حفاظت فرمائیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ کاروباروں کو نوکریوں کو متاثر ہونے سے بچا لے رب العالمین۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ 26 آیاتوں کے اوپر جس قسم کا اعتراض کیا گیا کہ اس سے جو ہے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، تو میرا بولنا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تو جو ہے نا اس کے اندر کورٹ کے اندر تو جو بھی ہوں گا قبول ہوں گی یا جو ریجیکٹ ہوں گی، لیکن اس کا جو خاص طور پہ یہ جو ملعون شخص ہے یہ تو جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ لوگ اس کے اندر وہ ڈالے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا بولنا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہودی یا ان کے راستے پہ چلنے والے سنگھی یا رافضی ہے، قرآن کی آیتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پریشان اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ قرآن کی تمام آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث انصاف کی بات کرتے ہیں، امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، ظالمین کے خلاف۔ تو جتنے ظالم اور ظلم کرنے والے ہیں اس روئے زمین پر، وہ چڑھتے ہیں قرآن کی آیتوں اور احادیث سے۔ جتنے شیطان کے رستے والے اور شیطان کے ٹولے والے ہیں، وہ چڑھتے ہیں قرآن سے، قرآن کی آیتوں سے۔ ان میں ایک یہ وسیم رضوی رافضی بھی ہے۔ اب آئیے، کوسی آیتیں ہیں، وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے معصوموں کو بچانے اور ظالمین کا ہاتھ پکڑنے کا حکم دیا۔ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے، معصوموں کے، بے گناہوں کے قتل سے روک کر جو قاتل ہیں ان کو سزا دینے کا حکم دیا۔ وہ آیتیں ہیں جس میں جبر سے کسی کا مال نہیں کھانا، جبر سے کسی پہ زیادتی نہیں کرنا، جبر سے اللہ اس کے نبی کے احکام کو توڑتے ہوئے، اللہ کے ڈر کو دل سے نکالتے ہوئے کسی کے اوپر ناحق ظلم نہیں کرنا۔ یہ وہ آیتیں اور احادیث ہے جس سے یہ لوگوں کو نفرت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں آتی تھی، آپ پر نازل ہوتی تھی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو لکھا دیتے تھے، جھاڑ کی کھالوں پر، جانوروں کے چمڑے کی کھالوں پر لکھا دیتے تھے، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی آیتوں کو جھاڑ کے کھالوں پر سے، جانور کے چمڑے پر سے جمع کر کتاب کی شکل دی، نہ کم نہ زیادہ۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پورے کے پورے اس وقت جو تھے اس پر متفق ہوئے الحمدللہ۔ یس بھائی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ چونکہ کسانوں کا بھی ایک ایجیٹیشن چل رہا اور پھر 5 اسٹیٹوں میں جو الیکشن بھی چل رہا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی یہ سازش ہے RSS کی، یا اس کے پیچھے کچھ لابی کام کر رہی، یا بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو اور بدظن کرنے کے لیے کوئی سازش رچی جا رہی جو اس کو اعلی کار بنا کر یہ استعمال کیا ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت عمدہ سوال۔ دیکھیے، ایک بات دنیا جان گئی، بی جے پی، RSS، مودی، امیت شاہ گورنمنٹ فیل ہو گئی تمام فیلڈز میں، ہر سیکٹر میں، ہر محاذ پر فیل ہو گئی۔ اکانومی کے مسئلے میں دیکھیے -24 GDP چلے گیا۔ امپلائمنٹ کا مسئلہ دیکھ لیجئے آپ کہ کروڑوں ہندوستانی بے روزگار ہو گئے۔ آپ دیکھیے کمپنیز 3 لاکھ سے زیادہ کمپنیاں بند ہو گئے۔ آپ دیکھیے فارن قرضہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، گیس ہو یا پیٹرول ہو یا جو بھی ہو۔ تو ایسے تمام تباہیاں چل رہی ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب ان حالات میں توجہ بٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے، مندر مسجد کا ایک مدعا ہوا کرتا تھا، ہندو مسلم کا ایک مدعا ہوا کرتا تھا، آصف جو مندر میں پانی پینے گیا اس کو چور ڈکلیئر کرنے کا، بچیوں کو چھیڑنے والا ڈکلیئر کرنے کا ایک مدعا چل رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی مدعا برابر ہو سکتا ہے ہندوستانیوں کی، 125 کروڑ ہندوستانیوں کی توجہ ہٹا کر ان کی تباہی جو ان کو دکھ رہی ہے یہ گورنمنٹ میں، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ سب ایک بات یہ ہے کہ جیسا کہ جب بھی جو ہے سلمان رشدی کا بھی کئی سال پہلے ہوا تھا، پھر آپ کو تو سب جانتے ہیں کہ وہ ایک دم دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا تھا، ایک دم جو ہے روپوش ہو گیا تھا، ایسی زندگی کرپناک زندگی تھی۔
تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ دوسرے سلمان رشدی کا بھی ویسی اب ہو، کیونکہ اللہ کا شاید عذاب شروع ہو گیا ہے، یعنی اس کو اپنے خود کے لوگ چھوڑ کے جانے لگے، تو آپ کیا سمجھتے کہ اب اس کو بھی وہی روپوشی شروع ہو گئی؟ دیکھیے اصل عذاب تو موت کے ساتھ خبر حشر اور جہنم کا ہے، اور اللہ اس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے رب العالمین۔ انہیں جو حرکت کرا ہے، دنیا کا کوئی بھی عذاب میری نظر میں قبر کے، حشر کے عذاب اور جہنم کے عذاب کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو یہ ملعون تو وہ عذاب کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور وہ عذاب سے اس نے پہلے ڈرنا چاہیے، اللہ کے وہ عذاب سے۔ اور دنیا کی ذلت تو ہم نے دیکھا ہے، فرعون سے پہلے بھی اور فرعون کے بعد بھی، ابو جہل اور ابو جہل کے بعد بھی، جن لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں سے ٹکر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑایا یا اس پر ٹپنی کی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر کے پھینکا، اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی رہا۔ اللہ حفاظت فرمائے رب العالمین۔ الیاس بھائی یہ بتائیے کہ خاص طور پہ چونکہ یہ اللہ کا جو ہے نا کئی ایک ایسے اشارے ہم کو ملتے ہیں کہ ہر شر کے بعد میں ایک خیر ہے، یعنی شر کے بعد میں یا شر میں جو ہے نا خیر چھپا ہوتا ہے، اللہ کی مصلحتیں اللہ جانے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اب جیسا کہ 26 آیاتوں کے اوپر اعتراضات داخل کرا PIL، تو اب جو ہے کیا غیر قوم بھی جو لوگ ہیں، جو اغیار بھی ہے، کیا آپ قرآن پڑھنے کے تدبر کے ساتھ قرآن میں جو ہے نا جھانکیں گے؟ پڑھنا پڑیں گا نا، جب یہ معلوم کرنے جائیں گے تو شاید ہدایت ان کو نصیب ہو جائے، تو اس سے کچھ پلس پوائنٹ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی شر کریں گا اس میں سے خیر نکالیں گے انشاءاللہ، اور اس میں سے بھی خیر یہ نکلیں گا، قرآن کو نہیں جاننے والے قرآن جاننا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کو کبھی جس نے کھولا نہیں تھا، اللہ سے امید ہے قرآن کھول لیں گے انشاءاللہ۔ 9/11 کے بعد 30,000 امریکن اسلام لائے، صرف یہ جاننے کے لیے جہاد کیا ہوتا۔ تو ایسے ہی ہم اس بار بھی امید کرتے ہیں، ضرور غیر مسلمین بھی قرآن پڑھیں گے اور اللہ ان کو ہدایت بھی دے گا، لیکن میری گزارش مسلمانوں سے ہے، بڑی مہربانی قرآن کو کھولیے، پڑھیے، سمجھیے، عمل کریے، پھیلائیے، لاگو کریے، سکھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق۔ یہ کریں گے مسلمانوں تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں کسی کو بھی قرآن پر الزام لگانے کی ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ الیاس بھائی ASG نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جی۔